بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے وہ مقدر لکھا تھا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ زندگی کا سفر آسان نہیں ہے اور کبھی کبھی ہم ایسے موڑ پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں چاروں طرف اندھیرا محسوس ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ نے مایوس لوگوں کے لیے اپنا دروازہ کبھی بند نہیں کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن اور سیرت صحابہ کی روشنی میں صبر کی اصل حقیقت کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ البقرہ کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف، بھوک، مال اور جانوں کے نقصان اور پھلوں، فصلوں کی کمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ آزمائش زندگی کا حصہ ہے، لیکن کامیابی ان کے لیے ہے جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ یہاں بات کرتے ہیں ہم حضرت ام سلمہ کے صبر کی۔ تاریخ اسلام میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک بہترین مثال ہے۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب ان کا شوہر بھی جدا ہوا اور ان کا چھوٹا بچہ بھی ان سے چھین لیا گیا۔ وہ مکہ کی ریت پر بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ وہ مایوس نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے وہ دعا سیکھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی۔ ترجمہ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ اور ان کا صبر رائے گا نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے حالات بدلے بلکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف بخشا۔ یہ ہے یحدث کا مطلب۔ اللہ نے ان کے لیے وہ مقدر لکھا تھا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر ایک مثال تھا کہ جب سب کچھ چھن جائے تب بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا کتنا مشکل مگر عظیم کام ہے۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ، مجھے اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں وہ نور بھر دیا جو دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ یہاں بات کرتے ہیں ایک اور عظیم داستان صبر، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ صبر صرف جذباتی تکلیف تک محدود نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جسمانی تکلیفوں میں بھی صبر کا وہ مظاہرہ کیا جو آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ حضرت خباب بن لعط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اگلی ویڈیو تک کا انتظار کیجیے۔
میرے دوستوں، اگر آپ آج کسی بھی آزمائش سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ مالی ہو، جذباتی ہو یا جسمانی، تو یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اپنے صبر کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت بنائیں۔ آج کمنٹ میں یا اللہ مجھے صبر اور استقامت عطا فرمائے کی دعا ضرور لکھیے گا۔ ہم آپ کی دعا پر آمین ضرور لکھیں گے۔ کہتے ہیں جب 40 لوگ دعا پر آمین کہہ دیتے ہیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آئیے ہم بھی اس طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو مجھے اپنی دعاؤں میں اور مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔